السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ربیع الاول کے مہینے میں، وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے 2 ربیع الاول بھی بتائی ہے، بعض نے 8 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ 12 ربیع الاول کنفرم ہے، صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ولادت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، اس میں اختلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ربیع الاول کے مہینے کو پاکستان میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، مقصد کیا تھا، آپ کی تشریف آوری کیوں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنانے کی، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انسان آپے سے اتنا باہر نہ ہو جائے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے کا مقصد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان سے انحراف کرنے لگے اور ان تعلیمات کی دھجیاں اڑنے لگیں۔ نہیں، اس موقع پر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ کی جو تعلیمات تھیں، آپ کا جو اخلاق تھا، اس میں اخلاق تھا کیا تھا، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق زوجین، یہ سارا کچھ کس طریقے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی زندگی کا معمول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تبلیغ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن احکامات کا حکم دیا، پورا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اور تبلیغ لے کر آئے، توحید کی دعوت دے کر گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس اور ایسے ایسے لوگوں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں بیماری، فلاں مشکل، فلاں پریشانی دور کرے گا۔ اللہ کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے جو جا رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے آگے سر جھکایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد آمد کو سامنے رکھا جائے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو مدینہ کے اندر ایک جو ہے سوگوار فضا قائم ہو گئی، اور صحابہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم، رحلت کا غم اتنا صحابہ کرام کو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ ایک عظیم ثانیہ ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے وہ مکمل دین دے کر گئے، مکمل ضابطہ حیات دے کر گئے۔ قیامت تک یہی دین چلے گا، اس میں نہ کوئی اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی، نہ نئی چیز آئے گی، بلکہ یہی دین قیامت تک چلے گا۔ اور آخری جو آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت آخر میں نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اب نیا دین نہیں آئے گا۔ قرآن بھی مکمل، حدیث بھی مکمل، احکامات بھی مکمل، تمام شریعت مکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کا دین، آپ کی سیرت مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت کو سامنے رکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں ہوئی ہے اس مقصد کو سامنے رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو مرحلہ تھا، صحابہ کرام کس عالم میں تھے، اس چیز کو سامنے رکھا جائے۔ تو اس طرح ربیع الاول کے مہینے کو منایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے